السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، آج کا دن تاریخی دن بن گیا ہے، 20 دسمبر 2025. آج ایک ملحد اور ایک موحد کے درمیان جو ڈیبیٹ تھا، موحد تھے حضرت مفتی شمائل عبداللہ حفظہ اللہ، اور دوسری طرف ملحد جو کہ خدا کے وجود کا منکر تھا، خدا کے موجود ہونے کا ہی منکر تھا، اور اس کا نام تھا جاوید اختر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کا دن نصیب فرمایا. آج ایک بار پھر دہریت اور الحاد کے خیمے میں مفتی شمائل عبداللہ نے زلزلہ برپا کر دیا. الحمدللہ آپ کی اور ہم تمام کی دعائیں کام آئی، ان کی محنت، ان کی لگن، ان کی ہمت اور اللہ کی مدد ان کے کام آئی، اور وہ کامیاب ہوئے اور زبردست فتح ہوئی. آج دہریت اور الحاد پھر ایک بار روئی ہے. کروڑوں لاکھوں لوگ دیکھ رہے تھے اور ملحد جاوید اختر ذلیل ہو رہا تھا. مجھے تو اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا آج کی ڈیبیٹ میں کہ یہ ایک جملہ یاد آ رہا تھا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. جو حالت بنی ہوئی تھی، مفتی صاحب نے دلیل دی کہ خدا موجود ہے. انہوں نے دلیل، سب سے بڑی دلیل یہ دی کہ کسی چیز کا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی اس کا کریٹر ہے، کوئی اس کا خالق ہے. اور یہ عام بات ہے، یہ عقلی دلیل ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے. اور آج بات ہونی تھی دلیل عقلی سے، دلیل نقلی، قرآن حدیث کی بات نہیں، مذہب کی کتابوں کی بات نہیں، بلکہ عقلی دلیل سے بات ہونی تھی. مذہبی کتابوں میں تو ایسے ایسے دلائل ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن عقلی دلیل خود یہ بات طے کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس کے نظام کو چلانے والا ہے. اور جاوید اختر کے سامنے جب انہوں نے دلیل دی اور بتایا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے، اور اس کا دماغ ایسا لگا کہ اس کا دماغ گھوم گیا. پھر وہ موضوع سے رائے فرار اختیار کر لیا، فوراً موضوع سے ہٹ گیا، اور موضوع سے ہٹنے کے بعد بس ایک ہی بات کو پکڑ کے بیٹھ گیا: ظلم کیوں ہو رہا ہے، ریپ کیوں ہو رہا ہے، زنا کیوں ہو رہا ہے. بھائی یہ آج کا موضوع ہی نہیں ہے، آج کا موضوع یہ نہیں تھا. ڈیبیٹ میں موضوع یہ تھا کہ کوئی کریٹر، کوئی خالق ہے یا نہیں اس دنیا کا بنانے والا، گاڈ ہے یا نہیں، یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. گاڈ کیا کر رہا ہے، گاڈ کیا نہیں کر رہا ہے، یہ بات کا موضوع ہے. لیکن پورے ڈیبیٹ میں اس کے جو تھوڑے بہت آڈینس تھے وہ بھی، اور جاوید اختر خود بھی اسی بات پر ٹکا رہا. جبکہ مفتی صاحب ماشاءاللہ مبارکباد کہ آپ مستحق ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور دیر تک رکھے کہ آپ نے زبردست طریقے سے ان کو بار بار سمجھایا، اور جس پر وہاں کے آڈینس بار بار تالی بھی بجا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے. آپ نے بار بار سمجھایا کہ ایگزام ہال ہے، یہ فیصلے کا دن نہیں ہے. فیصلے کا دن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، الیوم ھذا یوم الفصل، کہ فیصلے کا دن ہے. وہ قیامت میں جب یہ دنیا اللہ ختم کرے گا تو فیصلے کے دن جو ظالم اس کو سزا ملے گی، جہنم میں سخت سزا ہے اس کے لیے موجود ہے. لیکن پھر یہ کہہ رہے تھے کہ دعا کیوں کرتے ہیں، دعا سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم و کرم کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو دعا کا کیا مطلب ہے؟ دعا کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کا رحم غالب ہے، اسی لیے ایگزام ہال میں بھی کبھی کبھی جو ہے رحم و کرم کا انعام کا بدلہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی غلط کرنے والے کو سزا مل جاتی ہے. ایگزام ہال میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم جاتے ہیں ایگزام ہال میں، دیکھ رہے کوئی اچھا بچہ لکھ رہا ہے، شاباشی دیتے کہ نہیں دیتے، اور کوئی اگر غلط لکھ رہا ہے تو اس کو کبھی کبھی ٹوک دیتے ہیں. لیکن نظام یہ نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت میں بے مثال یکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اعتراض کا اس کے کارکردگی پر کوئی حق نہیں ہے. جو فلسطین پر ظلم کر رہے تھے اس کو بھی سزا ملے گی، لیکن آخرت میں اصل سزا ملے گی. یہاں اللہ چاہے تو پکڑ کر لے، لیکن نظام اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا، آخرت میں سزا ہوگی. لیکن وہ نظام کو توڑنے کا پابند ہے. اللہ نے جو نظام بنایا اس کی مرضی ہے. قادر اسی کو کہا جاتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کبھی کبھی میں تمہارے اوپر حالات لاتا ہوں تاکہ تم میری طرف رجوع کرو. یعنی کہ تمہارے دماغ کے اندر اللہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی محبت ہے بندوں کے ساتھ، کہ جب بندوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہوتا ہے یا ظالم کی اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے، اس میں بھی بھلائی ہوتی ہے کہ وہ بندے سے جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہو، ظلم چھوڑ دے، اور اگر نیکی کرنے والا ہے تو نیکی میں آگے بڑھے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، یہ بندوں کا رحم و کرم کا معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو آزاد ہے، پاورفل ہے وہ،
وہ جو چاہے کرتا ہے. تو بہرحال آج کا ڈیبیٹ زبردست رہا. مفتی شمائل عبداللہ صاحب زندہ باد, ایمان زندہ باد, اسلام زندہ باد, توحید زندہ باد, اور دہریت مرد آباد, الحاد مرد آباد. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیتیں دی, اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیت کو اور بھی زیادہ کرے. اور میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ میرے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے, جو ویڈیو آج کا نہیں دیکھے ہیں, 4-5 منٹ میں ان کے سامنے ان کا خلاصہ آ جائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.